بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات آپ نے سوچ کر بتانے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ رمضان کے بعد کون سی عید آتی ہے؟ رمضان کی خاص عبادت کیا ہے؟ کس عید پر مسلمان جانور ذبح کرتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات آپ نے سوچ کر بتانے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج ہم سبق رمضان اور عید الفطر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سبق کو پڑھنے کے ہمارے مقاصد یہ ہیں۔ سبق کے اختتام پر آپ سب اس قابل ہو سکیں گے کہ ماہ رمضان اور اس کی فضیلت سے واقف ہو سکیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی اہمیت سے روشناس ہو سکیں، نئے الفاظ کا ذخیرہ کر سکیں، معنی سمجھ کر جملے بنا سکیں، تفہیم پڑھ کر پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے سکیں گے۔ عزیز طلبہ، اپنی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 110 کھولیں۔ سبق ہے رمضان اور عید الفطر۔ سبق کی پڑھائی میں کروں گی، میں ایک پیراگراف پڑھوں گی، اس کے بعد باقی سبق کی پڑھائی آپ خود کریں گے۔ پڑھائی کے دوران آپ سب نے اپنے ہاتھ میں پینسل رکھنی ہے اور ذخیرہ الفاظ کو خط کشیدہ کرنا ہے۔ تو آئیے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 110، رمضان اور عید الفطر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی سب نے دعا پڑھی اور کھجور سے روزہ افطار کیا۔ مغرب کا وقت تھا، دسترخوان پر بڑے اور بچے سب ہی بیٹھے تھے۔ بڑوں نے روزہ رکھا تھا اور چھوٹے شوق سے افطار میں ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ آج افطار میں تربوز بھی تھا اور پکوڑے بھی۔ زارا نے امی کے ساتھ افطاری بنانے میں مدد کی تھی اور دسترخوان لگانے میں بھی سب کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ روزہ داروں کے لیے تو شربت بہت فرحت بخش تھا۔ روزہ کھولنے اور افطار کرنے کے فوراً بعد سب مرد اور لڑکے مسجد میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے۔ امی، دادی جان اور زارا نے کمرے میں ایک طرف جائے نمازیں بچھائیں اور نماز پڑھنے کھڑی ہو گئیں۔ نماز پڑھنے اور دعا مانگنے کے بعد زارا نے سوچا، رمضان میں کتنا مزہ آتا ہے، سب کام ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ صبح سحری میں ایک ساتھ کھانا، سائرن کی آواز پر سب کا کھانا پینا ختم کر دینا اور پھر دن میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام، شام کی افطاری کی تیاری اور پھر ایک ساتھ روزہ کھولنا۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہمیں منظم کرنے کے لیے کتنی اچھی طرح پورے مہینے کی مشق کروائی ہے تاکہ سال کے باقی مہینے بھی ہم وقت کی پابندی کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے زندگی گزاریں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، سبق کی باقی پڑھائی آپ نے خود مکمل کرنی ہے اور تمام مشکل الفاظ کو خط کشیدہ کرنا ہے۔ اس سبق کی میں وضاحت کرتی جاؤں کہ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کی خاص عبادت جسے نماز تراویح کہتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھتے ہیں۔ رمضان کے روزے ہر مسلمان جو بالغ ہے اس پر فرض ہے۔ رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے وقت کھاتے ہیں اور مغرب کے وقت افطار سب کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ افطاری میں مزے مزے کی چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ رمضان کے بعد عید الفطر آتی ہے۔ چاند رات یعنی عید سے پہلے کی جو رات ہوتی ہے اسے چاند رات کہتے ہیں۔ اس میں بچے بڑے بازاروں میں جا کر عید کی خریداری کرتے ہیں۔ لڑکیاں چوڑیاں خریدتی ہیں اور مہندی لگاتی ہیں اور پھر صبح عید کی نماز پڑھ کر سب مسلمان ایک دوسرے کے گلے مل کر عید مبارک کہتے ہیں۔ فطرانہ دیا جاتا ہے جو کہ غریبوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آتی ہے۔ اس عید پر مسلمان قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں اور قربانی کا گوشت غریبوں اور رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے۔ یہ تہوار ہمیں ایک دوسرے سے محبت کا درس دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے سبق کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی۔ اب آپ اپنی کاپیاں کھولیں، دن، تاریخ، مہینہ اور سال لکھیں، عنوان لکھیں۔ عنوان ہے رمضان اور عید الفطر۔ میں کچھ معنی بول رہی ہوں، یہ معنی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ افطاری، روزہ کھولنے کے لیے کھانے پینے کا سامان۔
اہتمام، خاص تیاری، منظم ترتیب سے، مشق، مہارت یا سیکھنے کے لیے کسی کام کو بار بار کرنا، مشغول، مصروف، رونق، چہل پہل، سما، منظر، تہوار، مذہبی یا سماجی تقریب منانے کا دن۔ یہ الفاظ معنی آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا گھر کا کام ہے، ان الفاظ میں سے کوئی سے 5 کے جملے آپ نے خود سے اپنی کاپی پر بنانا ہے۔ یہ ہمارا ایک دن کا کام تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا دوسرا کام وہ مشقی سوالات ہیں۔ آپ نے سبق اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور پوچھے گئے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہ کام آپ نے اپنی کاپی کے اگلے صفحے پر لکھنا ہے۔ اسی طرح کاپی کا صفحہ تیار کریں گے، آپ دن، تاریخ اور مہینہ اور سال لکھیں گے، عنوان لکھیں گے اور نیچے لکھیں گے تفہیم یعنی مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، رمضان میں مغرب کی اذان کے ساتھ روزے دار کیا کرتے ہیں؟ سوال نمبر 2، رمضان میں تمام کام وقت پر کرنا، رمضان میں تمام کام وقت پر کرنا دراصل کس چیز کی مشق ہے؟ سوال نمبر 3، زارا نے کیا خریدا اور علی نے کیا خریدا؟ سوال نمبر 4، عید الفطر کیوں منائی جاتی ہے؟ ان سوالات کے جوابات آپ کو سبق سے ہی مل جائیں گے۔ آپ نے یہ سارے جوابات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں۔ تمام کام خوش خط کر کے اپلوڈ کرنا ہے۔ لکھائی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔